مفکر، ادیب، مصنف، شاعر، خطیب، مائے ناز قلمکار، سرمایہ افتخار ادب و صحافت مولانا سید حسن عباس فطرت 3 جون سن 1935 عیسوی کو قصبہ ہلور، ضلع سدھارتھ نگر، صوبہ اتر پردیش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اظہر حسن رضوی ایک دیندار اور باعمل انسان تھے۔ قصبہ ہلور رضوی سادات کی ایک مردم خیز بستی کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں ہر دور میں سائنس و ٹیکنالوجی کے ماہرین، ادباء، شعراء، حکماء، خطباء، مقررین اور علماء باعمل نے اپنی خدمات انجام دیں۔ مولانا حسن عباس فطرت نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے وثیقہ عربی کالج فیض آباد کا رخ کیا۔ یہاں اپنے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ بعد ازاں جامعہ نازمیہ لکھنؤ کا رخ کیا اور وہاں سے ممتاز الافاضل کی سند حاصل کی۔ موصوف نے جامعہ نازمیہ میں کئی سال تدریس کی اور متعدد شاگردوں کی تربیت کی، جنہوں نے علمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے ممبئی یونیورسٹی سے BA کیا اور وہیں تدریسی فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ مولانا فطرت نے اعلیٰ تعلیم کے لیے قم المقدسہ کا رخ کیا اور وہاں آیت اللہ مرعشی نجفی، آیت اللہ منتظری اور آیت اللہ فاضل لنکرانی کے سامنے زانوئے ادب طے کیے۔ موصوف کے ہندوستانی اساتذہ میں بابائے فلسفہ مولانا ایوب حسین سرسوی، مولانا سعادت حسین خان، علامہ سعید اختر رضوی اور سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی نقوی شامل ہیں، جنہوں نے آپ کی شخصیت اور فکری بصیرت کو نکھارا۔ مولانا حسن عباس نے ممبئی کی خواجہ اثنا عشری جامع مسجد میں 4 سال وظیفہ امام جمعہ انجام دیا اور پھر پونا کا رخ کیا، جہاں تقریباً 20 سال تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے اور پھر یہیں مستقل سکونت پذیر ہو گئے۔ پونا میں آپ نے جامعۃ الرضا کے نام سے ایک دینی ادارہ قائم کیا جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہندوستان کے علاوہ آپ نے مشرقی افریقہ، موریشس، میڈاگاسکر اور افریقہ کے دیگر مقامات پر خدمت دین انجام دی۔ میڈاگاسکر میں بھی آپ کی کوشش سے ایک دینی مدرسہ قائم ہوا، جس سے تشنگان علوم سیراب ہوتے رہے۔ مولانا اصلاح پسند انسان تھے، ہمیشہ لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے۔ موصوف کو ابتدا سے ہی تحریر و تقریر کا فطری ذوق تھا، جس کی وجہ سے اپنے معاصرین میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ مولانا ایک ممتاز شاعر تھے اور فطرت تخلص فرماتے۔ آپ نے شاعری کا آغاز بھی زمانہ طالب علمی سے کیا۔ موصوف اپنی شاعری میں فطرت اور انسانی خوبیوں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے۔ آپ لکھنؤ کی ادبی محافل میں ہمیشہ مدعو رہتے اور اساتذہ و شعراء سے داد و تحسین حاصل کرتے رہے۔ مولانا حسن عباس فطرت ایک کامیاب صحافی بھی تھے۔ تقریباً 30 سال تک روزنامہ انقلاب ممبئی، ہفت روزہ بلٹز ممبئی اور دیگر رسائل میں مسلسل لکھتے رہے۔ آپ کے مشہور کالم تبصرہ اور رفتار زمانہ بڑے مقبول تھے۔ موصوف نے ہفت روزہ صداقت جاری کیا، جو آج تک مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ تصنیف و تالیف مولانا فطرت کی زندگی کا روشن باب تھا۔ آپ نے کئی اہم کتابیں لکھی، جن میں خسرو، حافظ اور ایران، ارمغان مقالات، افریقہ سرخ و سیاہ، چشمہ آفتاب، جینے کا سلیقہ اور امام خمینی بے مثال رہبر جیسے بیش بہا آثار شامل ہیں۔ اسی طرح موصوف نے داستان راستان، داستان شجاعان اسلام، مناسک حج امام خمینی، قرآن شناسی اور زینت الرجال سمیت متعدد کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے سینکڑوں علمی و ادبی مقالات متعدد مجلوں کی زینت بنتے رہے۔ موصوف کی علمی، فکری اور ادبی خدمات آج بھی زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنی رہیں گی۔ موصوف ان خدمات کے علاوہ دیگر متعدد ادارات میں بھی خدمت انجام دیتے رہے، جن میں ادارہ تحقیق، شعبہ اردو قم ایران کے صدر، اردو اکیڈمی مہاراشٹر، حج کمیٹی مہاراشٹر اور انجمن وظیفہ سادات و مومنین کے نام سر فہرست ہیں۔ موصوف کی علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں مختلف قومی و ادبی اداروں نے ایوارڈ سے نوازا، جن میں مسلم انسٹیٹیوٹ دکن، رضا ٹرسٹ پونا، زینبیہ ایوارڈ، شہید مطہری ایوارڈ اور امیر المومنین ایوارڈ شامل ہیں۔
اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا کیا جسے فرحت عباس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار یہ علم و ادب کا درخشاں آفتاب طویل علالت کے بعد 21 مئی سن 2020 کو سرزمین پونا پر غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ کے بعد سوگواروں کی موجودگی میں قبرستان جنت آباد پونا میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔